الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ فرقان میں اللہ رب العزت نے عباد الرحمن کا ذکر کیا کہ اللہ کے بندے کون ہیں، ان کی کیا صفات ہیں۔ پہلی صفت بیان ہو گئی۔ دوسری صفت اللہ رب العزت نے ان کی بیان فرمائی، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ فسادی افراد سے راہ امن اختیار کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب ان کا سامنا جاہل سے ہوتا ہے تو وہ اس سے لڑنے کے بجائے قالوا سلاما کہتے ہیں، جی سلام ہو آپ پر، یعنی کہ راہ امن اختیار کرتے ہیں، سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہ ایک عباد الرحمن کا وصف بیان کیا ہے۔ در حقیقت یہ انسان کی شخصیت کی پختگی کی بہت بڑی علامت ہے۔ بعض لوگ جذبات سے مغلوب ہو کر لوگوں کی بیکار سی بحث میں الجھ جاتے ہیں، حالانکہ بحث سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جاہل کے ساتھ جھگڑا کرنے کی بجائے اس سے اعراض کرنا چاہیے، دور ہو جانا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایک واقعہ ملتا ہے۔ حضرت نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے دوسرے کو برا بھلا کہا۔ جس کو برا بھلا کہہ رہا تھا اس نے کہا تم پر سلام ہو، جواب دیا اس نے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، تمہارے دونوں کے درمیان ایک فرشتہ ہے جو تمہاری طرف سے دفاع کرتا ہے۔ جب یہ تم کو برا بھلا کہتا ہے وہ اس سے کہتا ہے نہیں بلکہ تم ایسے ہو، تم اس سے زیادہ حقدار ہو۔ جب تم اس سے کہتے ہو تم پر سلام ہو تو فرشتہ جواباً کہتا ہے نہیں بلکہ تمہارے لیے سلامتی ہو، تم اس کے زیادہ حقدار ہو۔ کہ جب کوئی انسان کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہو تو جو برا بھلا کہنے والا ہوتا ہے فرشتہ اسے کہتا ہے یہ برا بھلا نہیں تم ہو۔ جو جواب دینے والا ہے وہ اگر اسے یہ بات کہتا ہے سلامتی ہو، تم پر سلام ہو، فرشتہ کہتا ہے نہیں تم پر سلام ہو، کہ تم اس سلامتی کے حقدار ہو۔ لیکن کتنی خوبصورت یہ ہمیں بات معلوم ہوئی کہ آپ کسی کے ساتھ الجھنے کے بجائے سائیڈ لائن ہو جائیں، راہ امن اختیار کر لیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا فلاں آدمی نے آپ کو گالی دی ہے۔ انہوں نے جواب دیا اس کا اپنا اعمال نامہ ہے، جس طرح چاہے بھرے۔ بھائی اس کا اپنا اعمال نامہ ہے، اچھی باتیں کہے گا تو اچھی باتیں لکھی جائیں گی، بری باتیں کہے گا تو بری باتیں لکھی جائیں گی۔ اب وہ آیا، اس نے پیغام دیا، انہوں نے ایک بہترین گفتگو کی، وہ چلا گیا واپس، اس کو کچھ حاصل نہیں ہو سکا۔ اسی طرح ایک شخص حضرت وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ فلاں شخص نے آپ کو گالی دی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ شیطان کو تیرے علاوہ کوئی میسنجر نہیں مل سکا، کوئی پیغامبر، کہ بھائی تو ہی ملا تھا شیطان کو کہ مجھے جا کے پیغام پہنچائے۔ دیکھیں اس بات سے بھی وہ بندہ خاموش ہو گیا، چلا گیا۔ اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا، کہا فلاں آپ کے بارے میں بدگوئی کر رہا ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا اگر تم سچے ہو تو تم چغل خور ہو، اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو تم فاسق ہو۔ وہ شرمندہ ہو گیا۔ اب وہ آیا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آ کر بتاؤں، میرے نمبر بڑھیں اور وہ مجھے اپنا محسن سمجھے اور دوسرے کے درمیان آپس میں اختلاف پیدا ہو، لیکن جب اس کو ایسا جواب ملا تو اس کا منہ بند ہو گیا، شرمندہ ہو گیا۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ وہ جواب دینے کے بجائے اگنور کرنے کی عادت اپنائے۔ اگر کوئی شخص آپ کو برا بھلا کہتا ہے، آپ اس کو جواب دیتے ہیں تو اس کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، وہ آگے سے خوش ہوتا ہے یار مجھے جواب دے رہا ہے۔ اگر آپ اگنور کرتے ہیں تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جواب دینے سے اتنی تکلیف اس کو نہیں ہوگی جتنی اگنور کرنے سے ہوگی۔
آپ نے اس کو اگنور کیا ہوگا تو وہ کہے گا میری بات کو یہ بندہ اہمیت نہیں دے رہا، وہ اور تکلیف میں ہوگا، اس کی تکلیف مزید بڑھے گی۔ اسی لیے آج کی اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ الجھنے کے بجائے سائیڈ لائن اختیار کریں، اگنور کرنے کی صفت اپنائیں، آپ ایک معاشرے کا کامل اور اچھا فرد بن سکیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔